70 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالی خالقہ اس نے پیدا کیا، تم لوگوں کو، ثم پھر یتوفا اس نے پورا کیا، اس نے روح قبض کی، تمہاری. ان سے پچھلی آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قدرتوں کا اور اپنی مخلوق پہ مختلف احسانات کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. آسمانوں سے بارش کا برسانا، زمین کا زندہ کرنا، جانوروں کے پیڑ سے دودھ مہیا کرنا، پھلوں کا، کھجوروں کا، انگوروں کا مہیا کرنا، اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال بھی ارشاد فرمائی. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کی مثالیں ہیں. اور جو بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے حوالے سے توحید کی دلیل ہی ارشاد فرما رہے ہیں. واللہ خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت کرے گا. وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، عہد وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. یتوفاکم تمہاری عمر پوری کر دیتا ہے، تمہارا وقت جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے، یعنی تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. ومنکم، اور تم میں سے، من یردو، یردو کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے. رد کرنا کسی چیز کو پھیر دینا، کسی چیز کو واپس پلٹا دینا. ردا یردو، ردا اس نے پھیرا، اس نے پلٹایا. یردو وہ پھیرتا ہے، پلٹاتا ہے. منکم تم میں سے، من کوئی ایسا ہے، یردو الی ارذل الامور، یردو پھیرا جاتا ہے، پلٹایا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، الی طرف ارذل الامور. ارذل، رذیل کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا، خراب. ارذل جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی بہت زیادہ خراب. ارذل اس میں تفضیل ہے جس میں زیادتی اور کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. رذیل عمر اور ارذل عمر. رذیل خراب عمر، ارذل بہت ہی زیادہ خراب. عمر کا کون سا حصہ جو ہے وہ انسان ناپسند کرتا ہے؟ بڑھاپے کا. مراد یہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد اچھی عمر میں واپس بلا لیتا ہے، اچھی عمر میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے. اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتا ہے اور انہیں پلٹا دیتا ہے بڑی خراب عمر کی حالت میں، ارذل عمر میں، جس میں انسان کے قوا، انسان کی صلاحیتاں اور قوت کار جو ہے وہ گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی قدرت کے ثبوت کے طور پہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں جن سے ہمیں یا ساری دنیا کو کوئی انکار نہیں. ہر انسان اپنے گھروں میں، کنبے قبیلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ان باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے
کہ وہی آدمی جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، جو دوسروں کو عقل سکھانے والا ہوتا ہے، دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک عمر وہ آ جاتی ہے کہ انسان خود محتاج ہو جاتا ہے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، قوت کار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ پیدا بھی میں ہی کرتا ہوں، پھر اس کی روح میں قبض کرتا ہوں، اور اگر کسی کو خراب ترین عمر کی طرف پلٹانا ہو تو ہم ہی پلٹاتے ہیں۔ وہ بھی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، ریگن کے بارے میں بہت دفعہ یہ خبر آ چکی ہے۔ پہلے تو یہ خبر آئی تھی وہ ملنے والوں کو نہیں پہچانتا، اور پھر بعد میں یہ خبر بھی آئی وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتا۔ عمر کی اس حد کو پہنچ گیا ہے، اور دماغ جو ہے وہ اس طرح اس کا جواب دے گیا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو ایک بہت بڑی دنیا کی حکومت کا نظام سنبھالے ہوئے تھا، نظام چلا رہا تھا، اتنا ظاہر بڑا ذہین اور عقل مند آدمی ہوگا دنیا کے اعتبار سے، جو ایک پوری مملکت کا نظام چلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور اس کو ایسی رذیل عمر کی طرف پلٹا دیا کہ وہ خود انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے، پہچاننے سے اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ارذل العمر جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم ومن التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرام، غرق ہونے سے، غرق ہو کے مرنے سے، والحرق جل کے مرنے سے، والحرام اور بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارذل عمر کے بھی الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے باقاعدگی سے، اس پہ ارذل عمر نہیں آتی، قرآن مجید کی برکت سے۔ ویسے بھی یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، آپ حضرات نے شاید نوٹ بھی کیا ہو، دین کے کام کی، اللہ کی کتاب کی کہہ لیجئے، دین کی برکت کہہ لیجئے، جو لوگ دین کے کام میں مشغول رہتے ہیں، دین کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھاپے کی عمر میں بھی اپنے ہوش و حواس ان کے قائم دائم رہتے ہیں، اور اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ارذل ترین عمر والی کیفیت جو ہے الحمدللہ ان پہ نہیں آتی۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے ہر چیز پہ غالب ہے، لیکن ایک عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، دین کا کام کرتے رہتے ہیں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتے ہیں، ان پہ یہ کیفیت بہت کم آتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم میں سے کسی کو ارذل عمر کی طرف پلٹا دیتا ہے، لیکن تاکہ لا یعلم، مضارع منفی ہے، لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے، وہ شخص نہ جانے، بعد علم ہونے کے بعد، یعنی جوانی کی عمر میں ہر چیز کا علم ہے اسے، اپنی کمائی کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، اپنے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں، جو کچھ نے پڑھا لکھا ہے اس کے بارے میں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، پروفیسر ہے، جو بھی ہے، بڑا علم سکھاتا ہے لوگوں کو، ساری چیزوں کا علم ہے اسے، جو بھی فیلڈ ہے اس کا، لیکن فرمایا کہ ہم اسے ارذل عمر کی طرف پلٹا دیتے ہیں تاکہ اپنی یہ قدرت دکھائیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ بے علم ہو گیا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، سارا علم ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری صلاحیتیں واپس لے لی، نظر کمزور ہو گئی، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی، حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا، زبان جو ہے اسے بولنے کی قوت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اسے ایسی عمر کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ وہ
اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ آئیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر، علیم بھی ہے اور ہر کام پہ قادر بھی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کسے پلٹانا چاہیے کسے نہیں پلٹانا چاہیے، کس کی عمر فوت ہونے کی کون سی اچھی ہے مناسب ہے، اور کس کو کس عمر میں واپس بلانا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی بے وقت فلاں مر گیا، یہ بات جو ہے اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ یہ بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ فلاں بے وقت مر گیا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لکھا ہے وہی مناسب وقت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہی اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ کی رضا پہ ہر معاملے میں راضی رہنا چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی الحمدللہ کہے کسی کی وفات پہ اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو فیصلہ تو نے کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ قدیر قادر بھی ہے، جو چاہتا ہے وہ کر پاتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں اور شرک کی مذمت میں 3 مثالیں دی ہیں ان آیتوں میں، بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، واللہ اور اللہ نے فضل کا معنی فضیلت دی، بزرگی دی، ترجیح دی، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی کسی ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی۔ کس معاملے میں؟ پھر رزق کے معاملے میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ علیم ہے قادر بھی ہے، اسے خوب پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے، اور جس کو جو دینا چاہتا ہے اسے پوری قدرت حاصل ہے اس پہ۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، فما پس، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ فَمَا الَّذِينَ پس نہیں وہ لوگ، فُضِّلُوا کون سا فعل ہے؟ فُضِّلُوا ماضی مجہول ہے، جو فضیلت دیے گئے، نہیں وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے، برادی، رادی کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اصل میں کیا تھا یہ؟ رادین، جمع کا صیغہ تھا پلٹانے والے، رد کرنے والے، دینے والے، برادی رزقہم اپنا رزق، جو لوگ فضیلت دیے گئے نہیں ہیں وہ دینے والے پلٹانے والے اپنا رزق، کس کو؟ الا ما ملکت ایمانہم، ما ملکت، ملکت کا معنی ملکت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعض منص غائب کا صیغہ ہے، ملکت وہ مالک ہوئی، ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمان، ایمان کا واحد کیا ہے؟ یمین، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، ایمان زیادہ دائیں ہاتھ، یہ تم لوگوں کے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے۔ مراد کون ہے ایسے؟ غلام اور نوکر، لونڈیاں، غلام، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے، ان کو وہ لوگ رزق دینے والے نہیں جو رزق دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی اپنا غلام، مالک امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، اس نے
अपना एक नौकर या गुलाम रखा है, अब उस नौकर या गुलाम के साथ जो उसकी उजरत तय हुई है, भाई मैं तुम्हें 1000 रुपया या 2000 या 5000 दूंगा महीने का, वो तो उसको देता है। लेकिन कोई भी मालिक ऐसा नहीं जो ये कहे कि भाई मेरे 1 करोड़ की मलकियत है, इसमें से 5 करोड़ 50,000 या 50 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, 50 लाख मैं अपने पास रखता हूँ। या जिसकी 10 मुरब्बे जमीन है वो कहे जी अच्छा तुम मेरे नौकर हो, मेरे गुलाम हो, तो मैं तुम्हें अपने मुसावी कर लेता हूँ, 10 मुरब्बे तुम ले लो, 10 मुरब्बे मैं ले लेता हूँ। कोई भी मालिक जो है नौकर के साथ अपनी जायदाद तकसीम नहीं करता, उसे उसकी उजरत तो देता है, उसकी मजदूरी या मेहनत तो देता है उसे मालिक, लेकिन मालिक ये कभी नहीं करता कि अपनी जायदाद में उसको हिस्सादार बना ले। बड़ी ये आम फहम और बड़ी अहम अल्लाह ताला ने मिसाल दी। फहुम फी है सवा, फहुम पस वो यानी मालिक भी और गुलाम भी, फी है उसमें यानी उस जायदाद में जो मालिक की है, सवा बराबर बराबर हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी मखलूक का हाल तो ये है कि जिसकी मलकियत है वो अपनी मलकियत के पास किसी को फटकने नहीं देता, और अगर किसी पे कोई कब्जा कर ले तो क्या होता है कि इंसान का जी चाहता है या मैं उसको मार दूं या ये मुझे मार दे। भाई मेरी जायदाद है, मेरी मलकियत है, मेरा मकान था, मेरी जमीन थी, मेरा सरमाया था, इस पे इसने कब्जा क्यों कर लिया? कोई किसी दूसरे को अपनी मलकियत पे कब्जा नहीं करने देता, और न ही अपनी रजामंदी से कोई ऐसे करता है कि अपनी जायदाद में किसी दूसरे को शरीक कर ले बिला वजह। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अफा बिनिअमतिल्लाह यजहदून, क्या फा पस बिनिअमतिल्लाह अल्लाह के एहसानात, नेमत का माना एहसान, अल्लाह के एहसानात, यजहदून कौन सा फेला यजहदून, जहादा का माना इनकार करना, जहादा उसने इनकार किया, यजहदून वो इनकार करते हैं, अफा बिनिअमतिल्लाह यजहदून क्या फिर ये लोग अल्लाह के एहसानात की नाशुक्री करते हैं शिरक करके। यही तुम लोग मखलूक जो है वो तो ये नहीं चाहती कि हम अपने गुलामों को अपनी जायदाद में शरीक करें, लेकिन तुम ये चाहते हो कि खालिक और मखलूक जो है, हालांकि मखलूक इंसान जो है वो तो सारे बराबर हैं, मालिक हो या गुलाम हो है तो इंसान ही एक ही नौ से हैं, वो तो ये नहीं चाहते कि हम जायदाद अपनी तकसीम करके किसी को दे दें। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जायदाद तुम देना चाहते हो दूसरों को, कि मेरी जायदाद में दादा शरीक है, मेरी जायदाद में 11वीं वाला शरीक है, मेरे इख्तियारात में जो है वो दूसरा बुत जो है शरीक है, या दूसरे माबूद लात और उज़्ज़ा जो है वो शरीक है। मेरी जायदादें तो बांटते हो, तो अपनी जायदाद क्यों नहीं बांटते? बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने मिसाल दी ये शिरक की मजम्मत में और तौहीद के हक में, कि तुम लोग इंसान हो कि ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारी जायदाद पे कोई हाथ डाले, तुम्हारी जायदाद में कोई शरीक बने। तुम्हें इतनी अकल नहीं आती कि तुम तो मखलूक हो सारे के सारे, जिसमें अगर कोई जायदाद तकसीम करे तो उसका इम्कान तो है अभी सारे के सारे इंसान हैं, मखलूक हैं, एक जैसे हैं, और मेरा तल्लुक तो खालिक और मखलूक के का सा है, खा वली हजवेरी हो या अब्दुल कादर जिलानी हो या कोई और दूसरा तीसरा हो, मेरी मखलूक है सारे के सारे, मेरी जायदाद में उनका हिस्सा कैसे बन गया? मेरे इख्तियारात में या मेरी सफात की शरीक वो कैसे? तुम ना पढ़ना भी ना शुक्री, रोजा ना रखना भी ना शुक्री, उम्रा या हज ना करना भी ना शुक्री, लेकिन इन सारी बातों से पहले अल्लाह ताला से के साथ किसी को शरीक करना जो है वो सबसे बड़ी नाशुक्री। और यहां जो मुराद है नाशुक्री वो शिरक ही है। ये तुम मेरे साथ शरीक ठहराते हो और मेरे एहसानात की नाशुक्री करते हो, हालांकि इसका कोई जवाब ही नहीं। तुम इंसान हो कि ये नहीं चाहते कि तुम्हारे जो
ملکیت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک ہو تمہارا غلام، تو میری مخلوق جو ہے وہ کیسے میرے اختیارات یا صفات میں شریک ہو سکتی ہے؟ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اب یہ سارے دلائل ہیں توحید کے. واللہ اور اللہ تعالی جعل بنایا کیا لکم واسطے تمہارے من انفسکم تمہاری ہی جانوں سے، تمہارے ہی نفس سے، تمہاری ہی نوع سے، یعنی نوع انسانی سے، ازواجن زوج کی جمع ازواج، زوج کا معنی جوڑا، یعنی تمہارا جوڑا تمہاری ہی نوع سے بنایا. یہ نہیں کیا کہ مرد جو ہے وہ تو نوع انسانی سے ہو اور بیوی جو ہے نوع جن سے ہو، یا مرد جو ہے وہ نوع جن سے ہو اور عورت جو ہے نوع انسانی سے ہو جائے. فرمایا نہیں، دونوں کو ہم نے ایک ہی نوع سے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کر سکے. لتسکنوا الیہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورت کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کی لتسکنوا الیہا کہ تو تمہاری بیوی بن کے اس سے تم سکون حاصل کر سکو. ظاہر ہے کہ سکون اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ اگر ایک ہی نوع سے ہوتے. لہذا فرمایا کہ ہم نے احسان کیا تم پہ، اللہ نے کرم کیا تم پہ کہ تمہارے جوڑے جو ہیں وہ تمہاری ہی نوع سے ہے. اور اگر الگ الگ نوع سے ہوتے تو کتنی پریشانی ہوتی، کتنی الجھن ہوتی، یہ معاملہ جو ہے باعث عذاب ہوتا. لیکن ایک ہی نوع کی ہونے کی وجہ سے یہ چیز انسان کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان بنا دی اللہ نے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان جتلایا اور اس کا ذکر فرمایا وجعل لکم، اور بنایا کیا لکم واسطے تمہارے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے یا اولاد. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے بیٹے پیدا کیے. وحفظتاً، حفظتاً بنین کا واحد ابن، اور حفظتاً کا حفاظتن، حفظتاً کا حفاظتن. حفاظہ کہتے ہیں ہر وقت خدمت پہ تیار رہنے والا خادم، خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا خادم. مراد ہے یہاں پہ انسان پوتے، یعنی اس کا اصطلاحی معنی جو ہے پوتے لیا گیا ہے، یعنی انسان کی اولاد جو ہے وہ اس کی خدمت گار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور تمہارے پوتے پیدا کیے، مطلب یہ کہ تمہاری نسل چلائی آگے. اللہ کا یعنی یہ بھی احسان اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے نسل میں نے تمہاری بیویوں سے چلائی، عورتوں سے چلائی. آگے پھر تیسرے احسان کا ذکر فرمایا وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تم کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، طیبات سے، یعنی پیدا کرنے کے بعد انسان کی جو ضرورتیں تھیں وہ بھی میں نے پوری کی. افبالباطل، کیا پس بالباطل، ساتھ باطل معبودوں کے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. کیا باطل پہ وہ ایمان لاتے ہیں؟ مراد کیا؟ باطل معبودوں پہ. افبالباطل، کیا جھوٹے معبودوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں، باطل معبودوں پہ ایمان لاتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ،
و بنعمت اللہ، اور ساتھ اللہ کے احسان کے، ساتھ اللہ کی نعمت کے، ہم یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے، ناشکری کر کے اللہ سے شرک کرتے ہیں، بالباطل، اور جو باطل معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، یؤمنون، ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایک دو بات اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمائی کہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان پہ انعام ہے، تین چیزیں انسان کے لیے انعام ہے۔ اس کی بیوی انعام ہے اللہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا ایک متاع ہے، اور بہترین متاع اچھی اور نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی جو ہے بہترین متاع ہے دنیا سے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی کی، سعادت مندی کی چار نشانیاں ہیں: نیک بیوی کا ہونا، اچھی سواری کا ہونا، کھلے گھر کا ہونا، اور اچھا ہمسایہ ہونا۔ یہ چار چیزیں جسے میسر آ جائیں گویا وہ نیک بخت آدمی ہے، خوش نصیب آدمی ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا، نیک ہمسائے کا مل جانا، اچھی سواری کا ملنا، اور کھلا گھر ملنا۔ فرمایا یہ چار چیزیں جو ہیں یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری بیویاں جو ہے یہ ہمارا احسان ہے تم پہ۔ نیک بیوی جو ہے بڑی خوش قسمتی کی اور سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اولاد جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بشرطے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ وہ فعل واقعی اس کے لیے نعمت بن جائے، اس کی زندگی میں اس کی خادم ہو، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے دعا استغفار کرنے والی بنے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ فرمایا اولاد جو ہے یہ بھی اللہ کا انعام، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے۔ تمہاری پیدائش کے بعد جتنی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، رزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزیں ساری کی ساری تمہیں عطا کی میں نے۔ فرمایا کہ میرے ان نعمتوں کا، میرے ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ تم میری ہی عبادت کرتے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے بالباطل یؤمنون، جھوٹے معبودوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ جو نعمت اللہ کی ہے اس میں شکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کی دعا سے یہ ہوا، ورنہ تو اللہ کرنے والے نہیں تھے، حضرت صاحب کی سفارش سے یہ ہوا، ورنہ تو اللہ کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک ناشکری کا بڑا ہلکا سا لفظ ہے، ہماری لغات میں یہ استعمال فرمایا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی محسن ہو اور فی الواقع پتہ ہو کہ یہ آدمی مجھ پہ احسان کر رہا ہے، میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اس کے احسانات کو اگر کسی دوسرے کے نام منسوب کر دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ انسان کو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں یہ کہوں کہ جی انہوں نے تو احسان نہیں کیا، فلاں نے کہا تھا تو تب انہوں نے احسان کیا، یا فلاں کی خوشی کے لیے احسان کیا، ورنہ تو یہ محسن آدمی نہیں ہے یا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن فلاں نے سفارش کی تب ایسے کیا، تو کتنی انسان کو کوفت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فضل میں نے تم پہ کیے ہیں، جو انعام میں نے تم پہ کیے ہیں، جو احسان میں نے تم پہ کیے ہیں، ان کا شکریہ تم میرے لیے ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کہ تم کسی اور کا شکریہ ادا کرو۔ بالباطل یؤمنون، جھوٹے معبود، جھوٹے الہ جنہوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا ان کا تم شکریہ ادا کرتے ہو، ان کے شکر گزار بنتے ہو اور میری ناشکری کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں
من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں، ما لا یملکو، لا یملکو کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، لا یملکو نہیں مالک ہوتے، واسطے ان کے، لہم رزقن رزق کے، من السماوات آسمانوں سے، یعنی یہ لوگ بندگی ان کی کرتے ہیں جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہے، من السماوات، نہ تو وہ رزق جو آسمانوں سے آتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے اور ان کے لیے رزق کے وسائل مہیا ہوتے ہیں، والارض، اور نہ ہی اس رزق کے مالک ہیں جو زمین سے آتا ہے، نہ تو آسمانوں سے آنے والے رزق کے یہ مالک ہیں، نہ زمین سے حاصل ہونے والے رزق کے یہ مالک ہیں جن کی بندگی یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی کرتے ہیں۔ شیئن، شیئن کا معنی ہے کچھ بھی، ذرہ برابر، کہ جو رزق ہم تمہیں دیتے ہیں، شیئن ذرہ برابر بھی اس کے یہ مالک نہیں۔ کتنی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کچھ بھی، کوئی خواہ سبب بن جائے دوسرا آدمی، لیکن دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ سبب تو کوئی دوسرا بن سکتا ہے، ذریعہ کوئی دوسرا بن سکتا ہے، لیکن سبب و ذریعہ بننے کے باوجود اس وقت تک اللہ رزق جو ہے وہ نہیں مل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ طاقت رکھیں گے کبھی، دل سے یہ بات نکال دو کہ شاید کبھی وہ اس لائق ہو جائیں گے یا کبھی کوئی ایسا کام کر سکے گا آئندہ بھی، نہ تو اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی نے کسی کو رزق دیا، نہ ہی آئندہ کوئی کبھی ایسی طاقت رکھے گا۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی، کوئی قبر میں پڑا ہے تب بھی، اور اگر کوئی زندہ ہے تب بھی، کوئی جیتا جاگتا بھی ایسا کرنا چاہے تو طاقت نہیں ہے اس میں۔ کوئی تمہاری زندگی بڑھانا چاہے، تمہیں صحت دینا چاہے، تمہیں اولاد دینا چاہے، تمہیں رزق دینا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا یستطیعون، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جو قبروں میں مرے پڑے ہیں، دفن ہیں، جنہیں تم اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہو، فرمایا کہ شیئن ذرہ برابر بھی نہ آسمانوں سے آنے والا رزق نہ زمین سے حاصل ہونے والے رزق کے وہ مالک ہیں۔ جب اس پوری کائنات کا مالک یہ بات کہہ رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، میں نے کسی کو ان چیزوں کا مالک نہیں بنایا، تو پھر زبردستی اگر کوئی یہ کہے نہیں جی فلاں مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لا تضربوا، کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے، جو مذکر حاضر کا، لا تضربوا، ضرب کا معنی بیان کرنا، ضرب کا معنی مارنا بھی ہے اور بیان کرنا بھی ہے۔ لا تضربوا، نہ بیان کرو، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، امثال مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، دنیاوی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو کہ پریزنٹ تک پہنچنے کے لیے بہت سے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، منسٹر تک سے سفارش کروانے کے لیے بہت سے اور سفارشیں لینی پڑتی ہیں، واسطے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی ان مثالوں کو اللہ کی ذات پہ منطبق نہ کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی مثالیں نہ دیا کرو، اور اس کی اللہ نے دلیل بھی دی
اس کی دلیل یہ ہے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی یعلم ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وانتم اور تم سارے کے سارے، وانتم انتم میں اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے، متقی لوگ، صالح لوگ، زندہ لوگ، مردہ لوگ، فرشتے، انتم اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، انتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ انسان حاضر چیز میں سے بھی وہ جان سکتا ہے جو اس کے سامنے آنکھوں کے موجود ہے، جو اس کی آنکھوں کے آگے موجود ہے۔ اس دیوار کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا کسی کو بھی علم نہیں، اگر کوئی بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے کسی کو بھی علم نہیں، اور یہی حال بادشاہ کا ہے، پریزیڈنٹ کا ہے، یا کوئی حضرت صاحب ہو یا پیر صاحب ہو یا اللہ کا ولی ہو، بحیثیت بشر کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کون سی حاجت ہے، کون سی تمہاری ضرورت ہے، لیکن بادشاہ یا صدر کے دل میں یا اسے یہ پتہ نہیں کہ تمہارے دل میں کون سی حاجت ہے۔ کون صحت کا طالب ہے مجھے پتا ہے، کسی کو پتا نہیں، کون رزق کا طالب ہے مجھے پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں، کون مرنے والا ہے مجھے پتا ہے، کسی دوسرے کو پتا نہیں، کس کو کیا چاہیے، کسے کیا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ہر چیز کا پتا ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کو پتا نہیں، لہذا دنیاوی مثالیں میرے لیے نہ دیا کرو۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ راجے مہاراج یا بادشاہ یا پریزیڈنٹ یا وزیر یا ان لوگوں کی مثالیں جو ہیں واسطے واسطے والی یہ نہ دیا کرو، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ واسطہ تو اس آدمی کو پڑتا ہے یا اس آدمی کے لیے پڑتا ہے جو لا علم ہے، کہ ہاں جی فلاں کو جا کے بتا دو کہ مجھے یہ تکلیف ہے یا پریشانی، یا میرا اور کوئی کام کرنے والا نہیں، آپ جا کام کرا دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، لہذا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں نہ دیا کرو۔ ان اللہ یعلم، اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہارا حال یہ ہے کہ تم باتیں نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ مثلا ایک مثال۔ اب پھر وہی شرک کی مذمت میں اور توحید کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ دوسری مثال ارشاد فرما رہے ہیں۔ عبدن مملوکن، عبدن ایک بندہ، مملوک، مملوک کیا ہے؟ یہ مملوک ملکیت مفعول ہے، یعنی ملکیت بنایا گیا، مراد ہے غلام۔ ایک آدمی ہے جو کسی دوسرے کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، لا یقدر، کون سا فعل لا یقدر؟ مضارع منفی ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، نہیں اختیار رکھتا، نہیں طاقت رکھتا، لا یقدر یعنی ایک غلام ہے، ایک آدمی غلام ہے کسی کا، لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں، اپنی مرضی سے وہ باہر جانا چاہے باہر نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے سونا چاہے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جانا چاہے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کوئی چیز کھانا پینا چاہے اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا۔ لا یقدر علی شیء، مالک اس کو جہاں بھیجے گا، جو کام کرنے کے لیے کہے گا وہی کرے گا۔ وہ مالک نے چھٹی دے دی، بھائی جاؤ اب جا کے سو جاؤ، جا کے سو جائے گا۔ مالک نے کہہ دیا بھائی صبح تم نے 5 بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھ جائے گا۔ مالک نے کہا جاؤ مارکیٹ سے سودا لے جا کے مارکیٹ چلا جائے گا۔ جو کام مالک نے کہنا ہے وہی اسے کرنا ہے۔ لا یقدر علی شیء، کسی چیز کا اس کے پاس اختیار نہیں، کسی چیز کا وہ مالک نہیں۔
اور آگے فرمایا ومن، اور ایک ہے وہ شخص رزقنا ہو، رزقنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مکلم کا صیغہ ہے، ہم نے رزق دیا اس آدمی کو. دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا، منا ہماری طرف سے پہنچا، رزقن رزق، حسنن خوب، بہت اچھا، ڈھیروں. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ڈھیروں رزق ہے، بہت زیادہ رزق ہے. فہوا ینفقو، فہوا پس وہ شخص جس کے پاس رزق ہے، ینفقو خرچ کرتا ہے، نفقہ ینفقو خرچ کرتا ہے، من ہو اس رزق سے، سرن و جہرن، سرن کا معنی چھپے ہوئے، و جہرن اور اعلانیہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کو پورا اختیار ہے اس رزق پہ. ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ڈھیروں رزق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار آدمی ہے، خزانے ہیں پورے اس کے پاس، اس کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، اور چھپے اور ظاہر خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے. چاہے تو اس خزانے کو اعلانیہ خرچ کرے، بہا دے، اور چاہے تو خفیہ طریقے سے دے کسی کو. یعنی اس کو پوری قدرت ہے اس پہ، پورا اختیار ہے اس پہ، پوری طاقت ہے اس کو اپنے خزانے پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ حل یستوون، حل کیا یستوون، یہ مساوی ہے، کیا یہ برابر ہے؟ ایک آدمی ہے بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، غلام ہے، نوکر ہے، دوسرے کے حکم کا پابند ہے، اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے، وہ امیر آدمی ہے، ڈھیروں رزق ہے اس کے پاس، غنی ہے، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اسے، جہاں چاہے جتنا چاہے خرچ کرے. دونوں باتیں ہیں اس میں، غنی بھی ہے اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے. فرمایا کیا یہ دونوں آدمی جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنی عقل کی بات تم میں نہیں، اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے وہ تو میرے امر کی پابند ہے، جتنی عمر میں چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں بچپن میں بلا لوں، جسے چاہوں جوانی میں بلا لوں، جسے چاہوں بڑھاپے میں بلا لوں، اور جسے چاہوں اسے ارذل عمر کی طرف پلٹا دوں، جسے چاہوں غریب رکھوں، جسے چاہوں امیر بنا دوں، جسے چاہوں بیمار رکھوں، جسے چاہوں صحت مند بنا دوں. فرمایا کہ انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کا پابند ہے، وہ غلام ہے اللہ کا، مملوک ہے اللہ کا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کے خزانے ہیں، سارے کے سارے خزانے اس کی ملکیت ہیں، اور پھر ان خزانوں پہ پورا اختیار ہے اسے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے جتنا دے، جسے چاہے کم دے، تھوڑا دے، زیادہ دے. فرمایا کہ اختیار بھی اس کا، ملکیت بھی اس کی، دونوں چیزیں اس کے پاس. فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علی حجویری اور اللہ کی ذات برابر ہو سکتی ہے، یا عبد القادر جیلانی اور اللہ کی ذات برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ وہ تو مملوک ہے، جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، مملوک ہے، ابد ہے. اور پھر فرمایا کہ لا یقدر ولا شیء، وہ کسی چیز پہ قادر نہیں. کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی. یعنی واقعی یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو پھر شرک وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن نے تو ایک ایک سطر میں اور ایک ایک حرف میں فی الواقع یعنی شرک کی تردید کی ہے اور توحید کی تعلیم دی.
ایک ایک حرف میں اور ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے، شرک کی مذمت موجود ہے۔ جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات کہ کوئی آدمی گمراہ کر دے کسی کو، صحیح پڑھنے ہی نہ دے یا صحیح پڑھائے ہی نہ، لیکن جو آدمی صاف طریقے سے تعصب کے بغیر قرآن مجید کا مطالعہ پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تشریح پڑھتا ہے، وہ شرک کے قریب نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا کہ لا یقدر ولا شیء، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ میرے پاس وہ سارے خزانے ہیں اور میں ہر طرح کی قدرت بھی رکھتا ہوں، پھر تم کیسے اللہ کو اور بندے کو برابر کر دیتے؟ اور یہ ضروری نہیں کہ جتنے صفات اور جتنے اختیار اللہ کے ہیں ان سب میں برابر کیا جائے تو تبھی برابری ہوتی ہے۔ برابری تو صرف ایک بات میں کر دی جائے تبھی برابر ہو گیا۔ اگر انسان صرف یہ کہہ رہی ہے ہمارے حضرت صاحب کو علم غیب ہے جو کہ صرف اللہ کو ہے، برابری تو تب بھی ہوگی۔ اگر آدمی یہ کہہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، صرف ایک بات میں ہی برابری ہوگی تو برابری تو ہو گئی، خواہ ایک ہی بات میں ہو برابری تو ہو گئی، اور وہی تو اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ خواہ برابری ایک ہی بات میں کوئی کرے وہی تو اللہ کو گوارا نہیں کہ میرا برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر ہے، نہ حضرت ابراہیم برابر ہے، نہ عیسیٰ برابر ہے، نہ موسیٰ برابر ہے، سارے میرے مملوک، سارے میرے عبد ہیں۔ اور عبد تو اللہ نے پہلے منہ سے نکلوا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ فرمایا کہ عبد تو پہلے کہو، بعد میں رسول کا اقرار کرنا۔ میرا غلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مملوک ہے ابراہیم بھی اور عیسیٰ بھی اور موسیٰ بھی، سارے میرے عبد اور مملوک۔ لا یقدر ولا شیء، کچھ بھی اختیار نہیں ہے ان کا، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے، سارے کے سارے خزانے کی ملکیت میرے پاس اور اختیار جو ہے وہ سارے کا سارا میرے پاس۔ ہل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر تو جواب نہیں دیں گے اس بات کا، تم خود ہی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مملوک اور مالک جو ہے یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو نظام بنا رکھا ہے توحید کا، اللہ کا بڑا احسان ہے اور بڑا اللہ کا کرم ہے لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اختیار کسی کو دیے نہیں، اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا۔ آگے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثریت ایسی ہے لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اکثریت جو ہے وہ مشرکوں کی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ پہ بار بار دہرائی ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہے، لا علم لوگوں کی ہے، بے عقلوں کی ہے، گناہگاروں کی ہے، فاسقوں کی ہے، فاجروں کی ہے۔ اور یہ کسی ایک زمانے کے لیے قاعدہ کلیہ نہیں بتایا بلکہ ہر زمانے کے لیے قاعدہ کلیہ بتایا۔ لہذا یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ کافروں کے ہاں تو قابل قبول ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جمہوریت سے اسلام آ جائے گا تو کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جمہوریت تو بیوقوفوں کی ہے۔ جمہور کو تو اللہ تعالیٰ بار بار بتلا رہے ہیں کہ جمہور جو ہے یہ جاہل ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، لا یعلمون ہوتے ہیں، اور ہم لوگ الٹی گنگا بہانا چاہتے ہیں اللہ کے اس اصول کے خلاف کہ یا اللہ تیرے نزدیک ہوں گے جاہل اکثریت، ہم تو اکثریت مومنوں کی لا کے تو اسلامی نظام نافذ کریں گے، جمہوریت کے ذریعے اسلام لائیں گے۔ اور وہ 50 سال تو کیا 1000 سال بھی لگے رہے تو اسلام نہیں آئے گا جمہوریت سے۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، ہمارے دماغ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ہمارے بنائے ہوئے اختراعات اور بنائے ہوئے نظریات اور بنائے ہوئی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا اصول، اللہ کا دیا ہوا قانون یا اللہ کی بات جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں دفعہ یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی
اکثریت جاہلوں کی، اکثریت بے عقلوں کی، اکثریت ناشکرے لوگوں کی اور اکثریت نہ جاننے والے لوگوں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اب یہ تیسری مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق دیا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ اپنا رزق یا اپنی جائیداد جو ہے اپنے ملازم کو بانٹ دیں، اللہ بھی نہیں چاہتا یہ۔ دوسری مثال اللہ نے یہ دی کہ ایک آدمی مملوک ہے، ایک مالک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب تیسری مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، رجلین، بالکل روزمرہ کے جو معاملات ہیں یا روزمرہ کی زندگی ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما، ہما کون سی ضمیر ہے؟ تسنیہ کے لیے، احدا، احدو، ان دونوں میں سے ایک، رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اب کم، اب کم، گنگا، بکمن گنگا ہوتا ہے اور اب کم بہت ہی زیادہ گنگا، یعنی بالکل ہی جو گیا گزرا ہو، بالکل ہی کوئی بات زبان سے نہ نکال سکے۔ لا یقدر علی شیء، پھر وہی پہلے والے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی اختیار بھی نہیں اس کا، کسی چیز پہ اس کی قدرت نہیں، کسی چیز پہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ کلن، کلن کا معنی بوجھ، وَهُوَ، اور وہ کلن بوجھ ہے، علی مولا ہو، اپنے مولا پر، اپنے مالک پر، یعنی اس کے سارے کام جو ہیں وہ اس کے مالک کے ذمے ہیں، اس کا کھانا پینا بھی، اس کا پہننا بھی، اس کا رہنا سہنا بھی، جو کچھ بھی ہے وہ بوجھ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مالک کا، اس کا مالک اس کا کفیل ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، اور پھر ہے بھی اندھا اور بہرا اور گنگا، کوئی صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اینما، جہاں کہیں، اینا کہاں، ما جو کہ موصولہ ہے، یوجہ ہو، یوجہ کون سا فعل ہے؟ یوجہ، فعل مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یوجہ، وجہ کسے کہتے ہیں؟ سمت کو، چہرے کو بھی کہتے ہیں، سمت کو بھی کہتے ہیں۔ یوجہ، جس سمت میں مالک بھیجے، جس کام مالک بھیجے ہو اس کو، یوجہ ہو، اینما یوجہ ہو، جہاں کہیں اس کا مالک اس کو بھیجے، لا یات بخیر، لا یات کون سا فعل ہے؟ لا یات مضارع منفی ہے، نہیں لے کے آتا، بخیر، کوئی خیر کی بات، گنگا اور بہرا ہے اور کوئی اس میں خوبی نہیں ہے، کوئی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اپنے ہر طرح کا بوجھ جو ہے، ہر طرح کا اس کا کام کاج اس کا مالک کرتا ہے اس کے لیے، اور اگر کہیں اس کو مالک بھیج دیتا ہے کسی کام کے لیے، لا یاد بخیر، کوئی خیر کی بات نہیں لے کے آتا، غلطیاں ہی غلطیاں، خطا ہی خطا، گناہ ہی گناہ، یعنی ہر طرح کی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حل یستوی، حل کیا، یستوی وہ برابر ہے، وہ مساوی ہے، ہوا وہ
ومن اور وہ شخص جو یامرو بالعدل یامرو وہ حکم کرتا ہے بالعدل ساتھ انصاف کے ساتھ انصاف عدل کے یعنی عالم ہے جاہل نہیں ہے. عدل کون کرتا ہے؟ عالم آدمی جو جاننے والا ہے سمجھدار آدمی ہے عقل مند آدمی ہے وہ انصاف کرتا ہے. مطلب یہ کہ ایک دوسرا آدمی ہے جو عالم ہے عقل مند آدمی ہے ذہین آدمی ہے معاملہ فہم ہے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. وہوا اور وہ علی صراط مستقیم اپنی زندگی میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہے. علی اوپر صراط راستہ مستقیم سیدھا اور وہ جا رہا ہے سیدھے راستے پہ. فرمایا یہ دو آدمی ہیں. ایک آدمی تو وہ ہے جس کو نہ کوئی قدرت ہے نہ اختیار ہے اور پکا جاہل ہے اور گناہ کی پتلی ہے کوئی خیر کی بات نہیں لاتا جہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی سائڈ آتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے یامر بالعدل عقل مند ہے ذہین ہے سوچ سمجھ رکھنے والا ہے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے کسی پہ زیادتی نہیں کسی پہ ظلم نہیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں خیر ہی خیر ہے. وہو علی صراط مستقیم اور وہ صراط مستقیم پہ جا رہا ہے. فرمایا کہ هل یستوی کیا یہ رجلین جو ہیں یہ برابر ہیں؟ یہ دو آدمی کون کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے جو دین کی بات کا حکم دیتا ہے دوسرا وہ ہے جو دین سے دور نہیں بلکہ یہ مومن اور کافر کی بات ہے. یہ رجلین جو ہے مومن اور کافر ہے. کافر جو ہے وہ گونگا اور بولا ہے گونگا اور بہرا ہے اور پھر کوئی خیر کی بات نہیں گناہ ہی گناہ ہے کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں اور مالک جو ہے اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ دے رہا ہے. اللہ کے لیے بوجھ ہے وہ زمین پہ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مالک جو ہے وہ اسے سب کچھ دے رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی خیر خوبی نہیں. اندھا ہے بہرا ہے گونگا ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں خیر اور پھر گناہ ہی گناہ ہے لا یات بخیر. اگر کوئی اس کو مالک حکم دیتا ہے وہ پورا نہیں کرتا جبکہ اس کے مقابلے میں مومن آدمی وہ ہے کہ اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے سوچ بچار سے کام لیتا ہے عقل مند آدمی ہے فہم و فراست سے کام لینے والا ہے زیادتی اور ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے صراط مستقیم پہ جا رہا ہے جو مالک کہتا ہے وہی کرتا ہے. فرمایا حل یستوی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور کافر جو ہے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عام فہم سی اور روزمرہ کی مثالوں میں سے مثالیں دی. پہلی دونوں مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں دوسری ایمان اور کفر کے بارے میں کہ جو آدمی ایمان پہ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عادل آدمی ہے صراط مستقیم پہ اپنی زندگی میں جا رہا ہے اور دوسرا آدمی جو کافر ہے وہ ایسے ہے جیسے اندھا ہے گونگا ہے بہرا ہے کوئی اس میں خیر والی بات نہیں. فرمایا یہ دونوں اللہ کے یہاں برابر نہیں ہیں. اور اسی طرح پہلی مثالوں میں اللہ نے فرمایا کہ جو مملوک ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے اور انسان مملوک ہے دونوں برابر نہیں. اور پھر اس سے پہلی مثال میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امیر ہے تو وہ اپنی جائیداد یا اپنی عمارت یا اپنی دولت جو ہے کبھی بھی اپنے نوکر سے تقسیم نہیں کرتا اس کو اختیارات نہیں دیتا. اسی طرح میں بھی مالک ہوں اس کائنات کا میں اپنے اختیارات یا اپنی جائیداد کسی کو بانٹ کے نہیں دیتا. بڑی روزمرہ کی اور عام سی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.